السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا گیا تو ابلیس کو حکم دیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، مگر اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور اللہ تعالیٰ کی لعنت کا حقدار ٹھہرا۔ لیکن دوستو، اس سے پہلے شیطان کون تھا؟ وہ کب پیدا ہوا؟ وہ کیا کرتا تھا؟ اس کے ماں باپ کون تھے؟ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ دوستو، ابلیس کی نسل کی ابتدا جس جن سے ہوئی اس کا نام طرانوس کہا جاتا ہے۔ طرانوس ابلیس سے 1,44,000 سال قبل دنیا میں موجود تھا۔ طرانوس کی نسل تیزی سے بڑھ رہی تھی کیونکہ ان پہ موت طاری نہیں ہوتی تھی اور نہ ہی بیماری لگتی تھی۔ البتہ یہ چونکہ آتشی مخلوق تھی تو سرکشی بدرجہ اتنی موجود تھی کہ اس کے جنوں کے نسل کو پہلی موت فرشتوں کے ہاتھوں پیدائش کے 36,000 سال بعد آئی، جس کی وجہ سرکشی تھی۔ یہ پہلی بار موت کی ابتدا ہوئی، اس سے پہلے موت نہیں ہوتی تھی۔ بعد میں چلپائنس نامی ایک نیک جن کو جنات کی ہدایت کا ذمہ سونپا گیا، وہ ہی شاہ جنات قرار پائے۔ اس کے بعد حاموس کو یہ ذمہ داری دی گئی۔ حاموس کے دور میں یہ چلاپیا اور تلبیس کے پیدائش ہوئی۔ یہ دونوں اپنے وقت کے بے حد بہادر جنات تھے اور ان کی قوم نے چلاپیا کو شاشین کا لقب اس کے شیر کے جیسے سر کی وجہ سے دیا۔ ان دونوں جنات کی وجہ سے ساری قوم کہنے لگ گئی کہ ہمیں اس وقت تک کوئی نہیں ہرا سکتا جب تک شاشین اور تبلیس ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ان دونوں کی وجہ سے قوم کے جنات آسمان تک رسائی کرنے لگے اور تیسرے آسمان پر جا کر شرارت کرتے۔ ایسے میں حکم الہی سے فرشتوں نے ان پر حملہ کیا اور عبرتناک شکست ہوئی۔ اسی دوران جب عزرائیل علیہ السلام کو ابلیس نے دیکھا تو سجدے میں گر گیا۔ ابلیس شروع سے ہی ایک ناڈر اور ذہین بچہ تھا۔ اس میں باپ کی بہادری اور ماں کی مکاری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اس نے ملائکہ کے ساتھ جا کر توبہ کا باقاعدہ اعلان کیا اور پھر فرشتوں سے فیض علم حاصل کرنے لگا۔ علم حاصل کرنے اور ریاضت کا یہ عالم تھا کہ پہلے آسمان پہ اسے عابد، پھر دوسرے آسمان پر اسے زاہد، تیسرے آسمان پر بلال، چوتھے آسمان پر والی، پانچویں آسمان پر تقی اور چھٹے آسمان پر قابازان کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ وہ وقت تھا جب یہ فرشتوں کو سکھاتا تھا۔ ساتویں آسمان پہ ابلیس بقائے نور میں رہا۔ افلاک کے سب ملائکے کا معلم قرار دیا، یہاں تک پہنچ کے ابلیس نے اپنی عاجزی اور ریاضت کی انتہا کر دی۔ کم و بیش ابلیس نے 14,000 سال عرش کا طواف کیا۔ یہاں اس نے فرشتوں میں استاد سردار عزازیل کے نام سے شہرت پائی۔ کم و بیش 30,000 سال مقررین فرشتوں کا استاد رہا۔ ابلیس کے درس و واعظ کی میعاد کم و بیش 20,000 سال ہے۔ فرشتوں کے ساتھ قیام کی مدت کم و بیش 80,000 سال ہے۔ ابلیس کو حکم ہوا کہ دروغہ جنت رضوان کی معاونت کرو اور اہل جنت فرشتوں کو علم و فضل سے بہرہ کرو۔ یوں ابلیس کو جنت میں داخلے کا پروانہ مل گیا اور جنت میں بھی اپنے علم سے دروغہ جنت رضوان کو سیریاب کیا، اور یوں جنت رضوان کی کنجیاں ابلیس کے پاس رہیں۔ روایات کے مطابق ابلیس نے 40,000 سال تک یہ فرض خزانچی ادا کیا۔ دوستو، یہ وہی مقام اعلیٰ ترین جنت رضوان ہی تھا جہاں ابلیس نے پہلی بار بادشاہت کے خواب دیکھنا شروع کیے۔ دوستو، اس وقت ابلیس کے پاس حفت کلیم، افلاک، جنت، دوزخ سب کے اختیارات تھا۔ اس نے یہ سجدے کیے، مگر یہاں یہ ابلیس عاجزی سے پہلی بار بھٹکا، خود کو بادشاہ بنائے اور رب بن جائے کے خواب دیکھنا شروع کیے۔ ملائکہ کے سامنے ربوبیت کی بات بھی کی، مگر ملائکہ نے انکار کیا۔ سب چپ ہو گئے اور یوں نظام چلتا رہا، مگر اس سب سے اللہ تعالیٰ کی ذات بے خبر نہ تھی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مرحلہ آیا۔ جیسے قرآن مجید میں
واقعہ بیان ہوتے ہیں، ابلیس آدم علیہ السلام کو جز بجز مرحلہ وار مختلف اقسام کی مٹی سے تخلیق ہوتے ہوئے دیکھتا رہا، چپ رہا، مگر جیسے ہی اسے یہ معلوم ہوا کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا نائب ہے تو اس نے واویلا کیا، عبادات اور اطاعت کا واسطہ دیا، پھر طنز کیا کہ مجھ جتنی عبادت کس نے کی ہے، اور آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار ہوا۔ تب اللہ تعالیٰ نے کہا نکل جاؤ شیطان مردود، لعنتی قرار پانے کے بعد ابلیس نے اپنی عبادات اور ریاضت کا رب کریم سے عوض مانگا، جس پر اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو ایک وقت معلوم تک مہلت فراہم کی، جس پر ابلیس نے اولاد آدم کو صراط مستقیم سے بھٹکا کر اپنا پیروکار بنانے کا دعویٰ کیا، جس پر رب کریم نے فرمایا کہ جو متقی اور پرہیزگار ہوں گے ان کو گمراہ نہیں کر پائے گا۔ ابلیس کے اس لعنتی کام میں اس کے 5 ساتھی تھے۔